لوح محفوظ سے بڑا سینہ ہے میرے نبی کا، عرش ان کی وسعتوں کے سامنے تنگ ہے، زمین آسمان وسعت قرآن کے سامنے تنگ ہے، پر میرے نبی کا سینہ اس کے لیے کھلا ہے۔ سارے رب کے کلام کو اندر ہی اتار لیا، اندر ہی اتار لیا۔ یہ میرے نبی کا سینہ ہے، میرے نبی کا ظرف ہے، طاقت ہے۔ میں قربان جاؤں، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بات ہو رہی، آنکھ اتنی طاقت، ما زاغ البصر وما طغى۔ ہاں، آنکھ بڑی طاقتور ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے چل پڑے، مصلی پہ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار، محراب مینار عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہ ایجاد ہے۔ ان سے پہلے سیدھی دیوار، اب چلتے چلتے دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے، سلام پھیرا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کبھی نہیں دیکھا آپ کو ایسا کرتے۔ فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، میرے رب نے مجھے جنت دکھائی، اس کے انگور کے گچھوں کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا۔ جنت ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے، اور میرا نبی مدینے کی مسجد میں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا ہے۔ کیا آنکھ اللہ نے دی، کیا آنکھ دی۔ اور پھر پیچھے کیوں ہٹے کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، تو اس کی لپک اور جھپک اور اس کے شعلوں کو دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ لیکن یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، میرے محبوب نے، میرے آپ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا، جنت کے بنانے والے کو دیکھا، جہنم کے بنانے والے کو دیکھا، جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ موسیٰ ہی کا ایک جرت تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، کہ نہیں ایک باری تا ویکھوں، ایک باری تا ویکھا آپ میں ویکھی جس۔ تو اللہ نے کہا حدیث قدسی، یا موسیٰ لن ترانی لن یرانی حی الا مات ولا رتب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلا ثیابہم ولا یفنى شبابہم۔ موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتے، یہاں جو مجھے دیکھے گا مر جائے گا، خشک دیکھے گا بکھر جائے گا، تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو میری جنت میں آ، میں ان لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں گا جن کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی، جن کے جسم بڑھاپے سے پاک ہوں گے، جن کی زندگی موت سے پاک ہوگی، وہ مجھے دیکھ سکیں گے، میں ان کو اپنا آپ دکھاؤں گا۔ اتنی بڑی طاقت دے کر پھر دکھائے گا، اور اپنے نبی کو اسی وجود کے ساتھ یوں پردے ہٹا دی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، انسان قرآن کے علم کے بغیر اندھا ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، جانور ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ جانور ہیں جو میرے رب کا قرآن نہیں جانتے، میرے رب کا علم نہیں جانتے، میرے رب کو نہیں پہچانتے، نور نبوت کو نہیں دیکھتے، اور آفتاب رسالت کو نہیں پہچانتے اور جانتے۔ ان کو اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں۔ جانوروں نے فریاد کی، یا اللہ ہم تو تجھے مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ، ہم سے تو تشبیہ نہ دے۔ تو پھر اللہ نے کہا بل ہم افضل، اچھا توڑے نال تشبیہ نہیں دیتا۔ یہ اپنی ذات میں سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ کو جانتے ہیں۔ یہ کہتا اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جانور اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ کہتا نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه وان من شیء الا یسبح بحمده۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح له ما فی السماوات۔ ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی صرف ابھی بھی یاد ہے مجھے، مصدر، ماضی، مضارع،
امر. ٹھیک ہے, اگرچہ میرا پڑھنا پڑھانا تو نہیں رہا, لیکن میں نے نا اپنے دور میں, تم لوگ تو تکرار بھی نہیں کرتے ہو اور مطالعہ بھی نہیں کرتے ہو, ایم مولوی بن بیٹھے, میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا ہوا تھا, اب تو خیر بھول گیا. ماں ہرچ خواندہ ہیں فراموش کردہ ہیں اللہ حدیث تبلیغ تکرار میں کنیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تو میں قرآن کی بلاغت اور فصاحت, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, مصدر سے پہلی دفعہ جب اللہ نے سبحان کو ذکر کیا تو مصدر سے شروع کیا, سبحان الذی اسرا. پھر جب اس سے آگے چلا تو یسبح نہیں, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. پھر ماضی سے مضارع میں گیا, سورہ جمعہ, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر مضارع سے امر پہ آیا, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. سبحان, سبح, یسبح, سبح اسم ربک الاعلی. یہ قرآن کا حسن ہے, یہ کلام کی بلاغت ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے, ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں, تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے, پردہ ہی پڑا رہتا ہے. ایسے ہی ہماری مثال اس کی ہے جو اندھا ہو, بیوی بڑی خوبصورت, خود بیچارہ اندھا ہے, بیوی بڑی خوبصورت ہے, تو کیا کرے گا, دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا, حدیث کے ساتھ جوڑا, اس کا احسان ہے, لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے, حسن حدیث کو دیکھ سکتے. میرے نبی عبداللہ بن سلام, پہلا دن ہے جمعے کا, اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں, اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے. تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے, ہاں, اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. کیا موسیقی ہے, کیا نغمہ ہے. تو عبداللہ بن سلام کہنے گئے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے, اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا. یہی سچا نبی ہے. چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت, یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے, شاعروں کو نہیں ہے. سبع معلقہ, 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں, فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے, 7 لٹکا دیے. اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا. سال ہا سال گزر گئے, کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا. 7 شعراء کے قصیدے, اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ, باقی 6 کفر میں مر گئے. تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے. لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے, وہ تو مر گیا تھا, بہن زندہ تھی, کہ تو بھی اتار دے, دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے. وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا, جب آئے گا تو اتار دوں گی. پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی. قرآن سارا بہت فصیح ہے, اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. یا علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے.
کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت 19 الفاظ 21 اقسام بلاغت۔ تو یہ آیت امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن تجملي وإن الشفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاض دموع عين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے اس کا، چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلموں کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دیں۔ انہیں کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو۔ 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے، پہلا دن ہے آج، وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے ہیں۔ گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مراکز خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا۔ پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں،
کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی نہیں۔ اس سے بڑے علماء ہوں گے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، فوق کل ذی علم علیم، لیکن ایسے ادارے، ایسے طلبہ، ایسے علماء کس لحاظ؟ قربانی کے لحاظ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بچہ 11 سال علم کے لیے نہیں دیتا، 3-4 سال میں علامہ بن کے وہ ڈگری لے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے 11 سال وفاق کے نظام سے اگر شروع سے چلے، یہ 11 سال دیتے ہیں، یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں، یہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دو پہ لگاتے ہیں، اپنی صحت کو دو پہ لگاتے ہیں، اور چند ہزار پر اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں، یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں بس، اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اور بحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ نفس ما قدمت وَأَخَّرَتْ، بنانے والا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ مٹا دوں گا، ساری آیات کا ایک ترجمہ، مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، پھر کھڑا کروں گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اللہ مٹا دے گا، اس کے زلزلے سے تباہ کر دیں گے۔ القارعہ، اللہ اکبر، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ عربی زبان میں 2 صیغے حیرت کے لیے تھے، ما افعلہ، افعل بہ، یہ 2۔ قرآن نے تیسرا متعارف کروایا، وما ادراک ما ہی، وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ یہ قرآن نے متعارف کروایا تیسرا فعل تعجب کا صیغہ، حیرت کا صیغہ، وما ادراک ما یوم الدین، جانتے ہو جزا سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ الحق، ما الحق، وما ادراک ما الحق، القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔ پتہ ہے تمہیں چیخ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگے بن جائیں گے انسان، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ جانتے ہو وہ کیا آواز ہے؟ الحق، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت، یہ سب دھوکہ ہے۔ حقیقت، ایک آواز آتی ہے، 65 کی جنگ تھوڑی یاد ہے، تو سائرن بجتا تھا تو سب کے دل اچھل کے